بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ناظرین میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے نیو ہیپی۔ اس کتاب میں خوشی کو ایک نئے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے جو ابھی تک ایک غلط طریقے سے سمجھایا جاتا تھا۔ کتاب کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خوشی کیا ہے۔ خوشی کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ اگر ان سب کو ملا کے کسی ایک تعریف پہ اتفاق کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ کیفیت یا حالت جس میں آپ کو اطمینان اور اچھا محسوس ہو۔ یہ کتاب ایک امریکن مصنفہ کی لکھی ہوئی ہے جو تقریباً 270 صفحات پر مشتمل ہے۔ کتاب کی شروعات ایک چینی کہاوت سے ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 1 گھنٹے کے لیے خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ سو جائیں، اگر آپ 1 دن کے لیے خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ مچھلی پکڑنے کے لیے نکل جائیں، اگر آپ 1 سال خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ انہیریٹ اے فارچون یعنی کہ آپ کو ورثے میں یا ترکے میں کوئی بہت سارا دولت مل جائے تو اس سے آپ 1 سال خوش رہ سکتے ہیں، اگر آپ پوری زندگی خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کی مدد کریں۔ مصنفہ لکھتی ہے کہ انسانی زندگی کا سنگل موسٹ امپورٹنٹ گول یا ٹارگٹ خوشی حاصل کرنا ہے۔ انسان جو بھی کچھ کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، اس کا بنیادی مقصد یا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سے خوشی حاصل ہو۔ خوشی حاصل کرنے کا اصل مفہوم ہمیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم غیر شعوری طور پر معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ معاشرہ ہمیں بتائے کہ خوشی کہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ معاشرہ ہمیں بتاتا ہے کہ خوشی زیادہ سے زیادہ اچیومنٹس، کامیابیاں، پرفیکشن، کاملیت یا مٹیریل گینز یا مادی فوائد حاصل کرنے سے ہوتی ہیں۔ حالانکہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ان ساری چیزوں سے خوشی حاصل نہیں ہوتی بلکہ سنگین معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں جن میں انڈیویجولزم، کیپٹلزم اور ڈومینیشن سر فہرست ہیں۔ انڈیویجولزم یا انفرادیت میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ذات کا غلام بن کے رہ جاتا ہے، وہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتا، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے کہ مجھے خوشی حاصل ہو۔ کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ محنت کرتے ہیں اور اس کا فائدہ بہت چھوٹے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ اور ڈومینیشن یا تسلط یہ ایک طرح کا قبضہ گروپ ہے، اس میں مائٹ از رائٹ فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے جس کے پاس جتنا پاور ہوتا ہے وہ اس کو یوز کرتا ہے، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ اس سے دوسروں کا کتنا نقصان ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ خوشی حاصل کرنے کے لیے لاشوں کے اوپر سے بھی گزر جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل خوشی کی طرف کہ اصل خوشی کیا ہے۔ اصل خوشی کو مصنفہ نے نیو ہیپی یعنی کہ نئی خوشی کا نام دیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم دوبارہ اس کتاب کی سٹارٹ میں جائیں گے۔ ایک چائنیز کہاوت جس کا آخری جملہ تھا کہ اگر آپ زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کی مدد کریں۔ یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ تمام انسانوں کا مفاد ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن کام تب خراب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی مفاد کے لیے صرف دوسروں کا استعمال کرتے ہیں بجائے کہ ہم دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ یہ کتاب 2 پوائنٹس پہ کنکلوڈ ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی خداداد صلاحیتوں کو پہچانیں کہ آپ کے اندر کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جس طرح 1 منٹ کے اندر 60 سیکنڈز ہوتے ہیں اور ہر سیکنڈ کاؤنٹ ہوتا ہے، اسی طرح 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹس ہوتے ہیں اور ہر منٹ کی اپنی ایک ویلیو ہے۔ اسی طرح آپ کی بھی معاشرے میں ایک ویلیو ہے۔ سب سے پہلے اپنے ویلیو کو پہچانیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ویلیو کو معاشرے کی بہتری کے لیے اور خوشیاں بانٹنے کے لیے استعمال کریں۔ یہی اصل خوشی کا راز ہے، بجائے کہ معاشرے کی طرف دیکھیں کہ معاشرہ کس طرف بھاگ رہی ہے، کس طرح کی چیزوں کے پیچھے دوڑ لگا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں بانٹنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے معاشرے کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔